آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں کہ جماعت احمدیہ کے عقائد کیا ہیں، پوری تفصیل سے سارے عقائد بیان کریں گے۔ اور ایک مولوی نے تو خود ہی سارے جماعت احمدیہ کے عقائد بیان کر دیے۔ اب تو بہت سارے مولوی اور علماء اپنی ویڈیو میں جماعت احمدیہ کی ہر سچائی کا بار بار اظہار اپنی کئی ویڈیو میں کرتے ہیں، صرف ماننے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور صحیح اسلام پہچاننے کی بھی توفیق دے، آمین سم آمین۔ چلے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں مولوی کی باتیں بھی سنائیں گے۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ نمبر 1، جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی واحد و یگانہ اور یکتا ہے، وہ ازلی ابدی ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے آخری شار نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی نہ پہلے کبھی پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید ایک سچی اور پاک کتاب ہے اور آخری شرعی کتاب ہے۔ اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے بھیجی جائے۔ قرآن شریف میں کوئی آیت نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، اس کا حرف حرف محفوظ اور مصفح اور بری ان الخطاک ہے۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور اقوال بزرگان نے دین متین کی روح سے فوت ہو چکے ہیں۔ وہ ایک بشر رسول تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان کی وفات کشمیر سری نگر میں ہوئی اور ان کا مقبرہ بھی سری نگر محلہ خانیار میں ہے۔ نمبر 5، جس امام مہدی اور مسیح کی پیشگوئیاں احادیث میں وارد ہے وہ دراصل ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، اور وہ وجود امت محمدیہ میں سے ہی پیدا ہونا تھا، نہ کہ پرانے والے عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ وہ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں اور زندہ آسمان پر نہیں ہیں، بلکہ ان کا آسمان کی طرف رفع محض روحانی ہوا نہ کہ جسمانی۔ نمبر 6، نبوت ایک انعام ہے۔ نبوت دو قسم کی ہوتی ہے، نمبر 1 شرعی، نمبر 2 غیر شرعی۔ شرعی نبوت ختم ہو چکی ہے، جبکہ غیر شرعی نبوت کا انعام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی غلامی میں کسی کو بھی اللہ دے سکتا ہے، لیکن یہ انعام سورہ النساء آیت 69 کے تحت اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو ملے گا۔ جو بھی یہ انعام پائے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت محمدی کا پابند ہو۔ یاد رہے یہ انعام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے مل سکتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر نہیں۔ نمبر 7، تمام انبیاء معصوم ان الخطاک ہوتے ہیں اور اللہ ان کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور ان کی بنفس نفیس خود تربیت فرماتا ہے۔ ان کی طرف منسوب کرنا نہایت درجے کی جہالت ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی اور ابدی ہیں، اس کی کوئی صفت ایسی نہیں جو ماضی میں تو متحرک تھی لیکن اب معطل ہو چکی ہے۔ جس طرح سننا اس کی صفت ہے اسی طرح کلام کرنا بھی اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی اپنے پیاروں سے کلام کرتا ہے، اور اس کا یہ کلام مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، جیسے وحی و الہام یا پھر کشف یا سچی خواب وغیرہ۔ نمبر 9، جہاد فی سبیل اللہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جہاد کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے ایک جہاد بالسیف ہے۔
قرآن مجید نے تلوار کے ساتھ جہاد کو اس وقت جائز قرار دیا جب مسلمانوں کو کفار عرب نے دین پر عمل کرنے سے روکا۔ اگر اب بھی کوئی کافر یا غیر مسلم مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنے سے روکے گا تو اس صورت میں جہاد فرض ہو جائے گا۔ سیاسی اور دنیاوی لڑائیوں کو جہاد کا رنگ نہیں دیا جا سکتا۔ جہاد ایک مقدس اور بابرکت لڑائی ہے، یہ اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب یہ واجب ہوتی ہے تب اللہ کے وعدے کے موافق جہادیوں کی فتح بھی ہوتی ہے۔ نمبر 10، تمام صحابہ بشمول خلفائے راشدین اللہ کے پیارے تھے اور اس کا ذکر خود قرآن نے فرما دیا۔ اگر ہم ان کی طرف کوئی عیب منسوب کریں تو دراصل یہ ہمارے پیارے نبی پر الزام پڑتا ہے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ پر انگلی اٹھتی ہے۔ یزید ایک پلید تھا کہ اس نے ہمارے نبی کے نواسے کو ناحق شہید کر دیا۔ سیدنا حضرت امام حسین بلا شبہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب ہم علماء کا بیان سنیں گے۔ اس سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ قادیانیوں کو کافر کہا، ٹھیک ہے جناب، بہت سے لوگ یہاں بیٹھے، قادیانی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قادیانی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں۔ وہ اپنی نمازوں سے پہلے اذان دیتے ہیں۔ وہ اب پاکستان کے آئین کے اندر قادیانیوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے اذان نہیں دے سکتے۔ ایسی پارلیمنٹ کے اوپر واقعی میں لعنت بھیجتا ہوں، لعنت ہو اس پارلیمنٹ پہ۔ عبادت گاہ کے اندر ان کی عبادت گاہ کو اب تو ہم عبادت گاہ کہہ دیتے ہیں، پہلے ان کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ مسجد کہتے تھے، مسجد کہتے تھے، لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان، جیسے ابھی بھی لکھا دیکھتے ہو نا مسجد اہل حدیث، تو اسی طرح ان کی مسجدوں کے باہر بھی لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان یا احمدی مسجد، یہ لکھے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کی اذان کون سی ہے؟ یہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی اذان وہ اپنی عبادت گاہ میں دیتے ہیں۔ نماز یہی ہے، اذان یہی ہے، قرآن یہی ہے، کلمہ یہی ہے، اللہ اکبر۔ ان کی جتنی بھی یہ حج زکات روزہ سب کچھ یہی ہے۔ ان سے پوچھو تمہاری شریعت کا نام کیا ہے؟ وہ مرزا کو نبی مانتے، رسول نہیں مانتے۔ نبی مانتے، رسول نہیں مانتے۔ شریعت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی ہوتی ہے، رسول کی؟ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کی شریعت ہوتی ہے، نبی کی شریعت نہیں ہوتی۔ اس لیے ان سے پوچھیں کہ تمہاری شریعت کا نام کیا ہے، تو وہ کہیں گے شریعت محمدیہ، کیونکہ مرزا کو نبی مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے۔ شریعت محمدیہ ہے، قرآن یہی، سب کچھ یہی، کیوں ان کو کافر قرار دیا ہے؟ ایسی پارلیمنٹ کے اوپر واقعی میں صرف ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کیا، ایک لفظ کا، اور وہ کون سا ہے؟ خاتم۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ خاتم۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضور کو خاتم النبیین مانتے ہو؟ کسی سے اس سے پوچھنا قادیانی سے تم مانتے ہو، وہ کہے گا مانتے ہیں۔ کسی قادیانی سے پوچھ لو، وہ کہیں گے مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں خاتم النبیین پڑھتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا کیا کیا؟ صرف خاتم کے لفظ کا ترجمہ تبدیل کر دیا۔ کیونکہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں خاتم کا؟ ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ ہم اپنی طرف سے من گھڑت ترجمہ نہیں کرتے۔ اور میرے نبی نے خاتم کا ترجمہ کیا فرمایا؟ فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ اللہ اکبر۔ خاتم کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ نبی کے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا، حضور نے ترجمہ کر دیا۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قادیانی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ذرا اٹھاؤ کبھی عربی کی لغت، اس میں دیکھنا خاتم کا کیا ترجمہ لکھا ہے۔ اس میں خاتم کا ترجمہ ختم بھی لکھا ہے، جس پر کوئی چیز ختم ہو جائے۔ اس کو بھی خاتم کہتے ہیں۔ اور خاتم کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خاتم اس ہیرے کی انگوٹھی کو کہتے ہیں، جو زیورات میں چاہے کتنے ہی زیورات پڑے ہوں، لیکن تمام زیورات میں
ہیرے کی وجہ سے وہ اس طرح چمک رہی ہو، دمک رہی ہو کہ سارے زیور ایک ہو جائیں اور وہ سب سے اعلیٰ نظر۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا خاتم النبیین کا؟ انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہ محمد وہ نبی ہے جو سارے نبیوں میں اس طرح چمک رہا ہے، دمک رہا ہے کہ سارے نبی ایک ہیں، یہ سب نبیوں سے افضل نبی۔ سونا ترجمہ ہے نا، سونا ترجمہ بل تھی ونجو نا قادیانی کیا چیز ہے؟ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے، سب سے زیادہ چمکنے والا نبی ہے، یہ اس ہیرے کی طرح، ہیرے کی انگوٹھی کی طرح نبی ہے جو سارے زیوروں میں چمک رہی ہو۔ اللہ پر کہ بنو گے قادیانی۔ حسین ترجمہ ہے، خوبصورت ترجمہ۔ یاد چھوڑ دے بھائی، میرے پر رحم کر دو یار۔ سارے پاسے یا چمن چامن دے ہی دے لگے کھڑے، کوئی گال کھڑے سنی کو سن سکے لوگوں کو آگے اللہ کے واسطے نماز پڑھو نہ صحیح ہاتھ چمو۔ آؤ پیر چماؤ، نماز کوئی نہ پڑھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے۔ عزیزان محترم ذرا سوچو خدا کے لیے، ایک قادیانی اگر ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کر تو تم ان کو کافر کہہ دیتے ہو، اور جنہوں نے پورے قرآن کا بیڑا غرق کیا ایسی پارلیمنٹ کے اوپر واقعی میں لعنت بھیجتا ہوں، لعنت ہو اس پارلیمنٹ پہ۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت